پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بتایا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہماری اولاد، ہمارے بچے دنیا کی زینت ہیں، وہیں بڑھاپے کا سہارا بھی ہے۔ اسی لیے شادی کے بعد انسان سب سے پہلے جہاں اس دنیا کی زینت اولاد کی تمنا کرتا ہے، وہیں اپنی بڑھاپے کے لیے اس اولاد کو ایک سہارا بھی سمجھتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ، حالانکہ یہ چیز جائز نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے محروم کیا ہوا ہے، 10 سال گزر گئے شادی کے، 8 سال گزر گئے، اس سے زیادہ گزر گئے، اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو دوسرے کی اولاد کو لے کر کے پالتے ہیں، اس لیے تاکہ بڑھاپے میں یہ ان کا سہارا بنے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ انسان کو اپنے سہارے کے بارے میں کوشش رہنا چاہیے۔ لیکن شریعت کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس سے الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ اس دنیا میں اپنے سہارے سے زیادہ آخرت میں سہارے کی تلاش کرنی چاہیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سہارا بن جائیں۔ اگر ہم اور آپ اس کے اوپر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو جو سجھایا ہے، ہمیں جو توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد اس دنیا میں جو اس کی سہارا بننے والی تھی، وہ اگر بچپن ہی میں انتقال کر جاتی ہے، یا بڑا ہی تھا لیکن نیک اور صالح تھا، وہ انتقال کر جاتا ہے، تو یقیناً اس دنیا میں اس کا سہارا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس دنیا کے سہارے کی کوئی اہمیت آخرت کے سہارے کے مقابل میں نہیں ہے۔ تو اس اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت کا سہارا بناتا ہے، لیکن 2 چیزیں ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو ہے کہ اولاد اولاً نابالغی میں اس کا انتقال ہو، یا اگر بالغ ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی وفات کے اوپر انسان اولاً دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ یہ چیز مشکل ضرور ہے لیکن محال نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ دوسری چیز، صبر سے کام لے، واہ ویلا نہ ملائے، نوحہ اور ماتم کو چھوڑ دے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہیں تو ہماری اولاد جو دنیا میں ہمارے لیے سہارا بنتی، اگر نہیں رہ گئی ہے تو وہ آخرت میں ہمارے لیے سہارا بنے گی۔ میں آپ کے سامنے عہد نبوی کے 2 چھوٹے چھوٹے واقعے رکھتا ہوں۔ پہلا واقعہ امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مستدرک حاکم میں، امام بزار اپنی کتاب مسند بزار میں عبداللہ ابن بریدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ اور قدر کیوں نہ کریں، انصار نے آپ کو ایسے وقت میں سہارا دیا ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا دنیاوی لحاظ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، ان کے یہاں جایا کرتے تھے، کوئی مریض ہوتا اس کی عیادت کیا کرتے تھے، کسی کا انتقال ہوا اس کی تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے، کہیں 2 انصار میں آپس میں اختلاف ہوا صلح کرانے جایا کرتے تھے، جیسا کہ بہت سی حدیثیں ہیں آپ لوگ بار بار سنتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک انصاری عورت ہے، اس کا ایک لوتا بیٹا تھا، وہ بھی اب بڑھاپے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، جس پر وہ بہت ہی غمگین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں کیوں نہ پریشان ہوں، مجھے غم کیوں نہ ہو؟ اولاً تو میں بے سہارا عورت ہوں، اب مجھے اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا اکلوتا بیٹا تھا، میری کوئی اور اولاد بھی نہیں ہے، یعنی وہ اکلوتا تھا، اب اولاد بھی نہیں رہ گئی ہے، اور یہ بھی امید نہیں کہ آگے چل کر کے ہمیں کوئی اولاد ہوگی، تو مجھے غم کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا بے سہارا وہ شخص نہیں ہے، تو میری امت کا بے سہارا نہیں ہے، تیرے بہت سہارے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا میری امت کا بے سہارا وہ شخص ہے جس کی کوئی اولاد نابالغی کی عمر میں اس کے سامنے مر نہیں جاتی، یہ وہ بے سہارا ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے ساتھیوں، لیکن ہم اگر سمجھیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا میری امت کے جس شخص کے 2-3 اولاد انتقال ہو جائے بچپنے میں، وہ ان کے اوپر صبر کر لے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 3 ضروری ہے، 2 نہیں ہو سکتے؟ آپ نے فرمایا 2 بھی جس کے انتقال ہو جائیں اور وہ صبر سے کام لے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ بعض روایات میں 1 کا بھی ذکر آیا ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ دوسری حدیث امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں حضرت معاویہ ابن قرہ سے، وہ اپنے باپ قرہ جو صحابی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کے سامنے آ کر کے ایک صحابی بیٹھا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ اپنے بچے کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ان کا بچہ پیچھے سے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، ان کے کندھے پر آتا اور آ کر کے گود میں بیٹھ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بڑی نرمی کرتے تھے، حضرت انس والے بیان فرماتے کانا ارحم الناس بالعیال بالصغار، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ چھوٹوں پر رحم کرنے والے تھے، آپ کچھ بولتے نہیں تھے۔ اچانک ہوا کہ وہ صاحب غائب ہو گئے، 1 دن ہوا آپ کی مجلس میں نہیں آئے، 2 دن ہوا آپ کی مجلس میں نہیں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا ان کے بارے میں کہ کیا ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بچہ ان کا آپ دیکھتے تھے اس کا انتقال ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے غمگین ہیں، اس لیے حاضر نہیں ہوئے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، بچے کے بارے میں، بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد کہا یا فلان، اے فلاں یہ بتاؤ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا میں وہ زندہ رہے اور تمہارا سہارا بنے، یا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر پہنچو وہ تمہارا انتظار کر رہا ہو، تمہارے جنت کا دروازہ کھول دے، جس دروازے پر ہی پہنچو وہ تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، وہ کہے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا باپ جنت میں نہیں جائے گا، تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں میرا سہارا نہیں بلکہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا ہو۔ آپ نے فرمایا تو یاد رکھو کہ وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، ایک مومن کو اپنے ہر معاملات میں دنیا سے زیادہ آخرت پر توجہ دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، کوئی مقارنہ نہیں ہے، وابقی، اور باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، جبکہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کو صبر اور احتساب کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔